جدید لاہور کے معمار اور فادر آف لاہور کا خطاب پانے والے رائے بہادر سر گنگا رام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید لاہور کبھی ایک جدید شہر نہ بنتا۔ سر گنگا رام اپنی خدمات کے باعث ایک افسانوی کردار لگتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ تصور باعث حیرت ہے کہ ایک شخص لاہور جیسے شہر کو جدید روپ میں تعمیر کر دے، ہزاروں ایکڑ بنجر اراضی کو انجینئرنگ کے کمالات سے سرسبز و شاداب زمین میں ڈھال دے، محض عمارتیں کھڑی نہ کرے بلکہ تہذیب کی آبیاری کے لیے لاہور میں تعلیمی اداروں کی نیو رکھے۔ 13 اپریل سن 1851 کو جب پنجاب میں سکھوں کے تہوار بیساکھی کا جشن برپا تھا تو لاہور سے 40 میل پرے مانگٹا والا کے پولیس انسپکٹر دولت رام کے گھر نومولود گنگا رام کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی تھی۔ یہ خاندان مظفر نگر اتر پردیش سے پنجاب آ کر بس گیا تھا، لیکن ایک ڈکیت گروہ کی گرفتاری میں اہم کردار ادا کرنے پر مالک رام کے خاندان کے لیے مانگٹا والا میں مزید رکنا جان گنوانے کے مترادف تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خاندان سمیت امرتسر کی راہ لی۔ یوں ان کی پولیس کی نوکری جاتی رہی تو گزر بسر کے لیے خطاطی کا پیشہ اپنایا۔ اسی دوران مالک رام نے اپنے بیٹے گنگا رام کو ایک پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیا۔ غیر معمولی فطانت اور لگاؤ کے باوجود گنگا رام میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گئے، مگر حیران کن طور پر اگلے ہی برس وہ اچھے نمبروں کے باعث اسکالرشپ کے حقدار قرار دیے گئے۔ گنگا رام کے لاہور کے ساتھ رومانس کا آغاز گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینے سے ہوا۔ ابتدائی برسوں میں گورنمنٹ کالج سکھ سلطنت کے ڈوگرا وزیر اعظم دھیان سنگھ کی حویلی میں قائم تھا۔ گنگا رام کا ٹیکسالی گیٹ کے اندر گورنمنٹ اسکول سے گورنمنٹ کالج تک کا سفر سر لائٹنر کی کاوشوں سے ممکن ہوا۔ پنجاب کے طبقہ اشرافیہ کے بچوں کے ہم جماعت عام سے خاندان کے اس نوجوان کو بنیادی آسائشیں تک حاصل نہ تھی۔ ریاضی کے مضمون میں غیر معمولی اشتیاق کے باعث انہیں پروفیسر لنڈسے کی خصوصی توجہ اور عنایت ملی۔ بھارتی محقق اور تاریخ دان ڈاکٹر ایف ایم بھٹی کی تصنیف سر گنگا رام اے مین آف آل سیزنز کے مطابق اخراجات میں ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے کالج کے ہاسٹل کی بجائے انہیں سوتر منڈی میں رہائش اختیار کرنا پڑی۔ اسی سوتر منڈی کے قریب بعد میں گنگا رام اسپتال تعمیر ہوا۔ جدت پسند طبیعت کی وجہ سے سن 1871 میں گنگا رام نے تھامسن انجینئرنگ کالج روڈ میں داخلہ لیا۔ برطانوی ہند میں یہ ادارہ انجینئرنگ کی اعلیٰ مہارتوں کا منبع مانا جاتا تھا۔ گنگا رام کی تعلیم مکمل ہوئی تو وہ لاہور میں اسسٹنٹ انجینئر تعینات ہو گئے۔ تھوڑے عرصے بعد ان کے ذمہ ڈیرہ غازی خان میں حکومتی عمارتوں کی تعمیر کا کام لگا۔ کرنل فورڈ سینڈمن ان دنوں ڈی جی خان کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ بلوچستان کے ضلع زوب کا نام کسی دور میں انہی کے نام پر فورٹ سینڈمن ہوا کرتا تھا۔ گنگا رام کی تعمیرات میں تخلیقی توانائیاں انہیں بھا گئیں، اسی وجہ سے وہ ان کے لیے بریڈ فورڈ میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کا وسیلہ ثابت ہوئے۔ کچھ عرصے بعد گنگا رام اعلیٰ اعزازات کے ساتھ اور ٹاؤن پلاننگ کے ابھرتے ہوئے جدید تصورات اور تکنیکی مہارتوں کے ساتھ وطن واپس لوٹے۔ ان کی جائے تعیناتی ایک بار پھر لاہور قرار پائی۔ اس دور کا اندرون شہر نکاسی آب اور سیوریج کے کسی مربوط نظام کے بغیر تھا۔ اندرون لاہور کی تنگ گلیوں میں باسیوں کے مخصوص انداز معاشرت، تانگوں، مویشیوں اور پالتو جانوروں کی بہتات تھی۔ شہریوں کے لیے وبائی امراض پھوٹنے کا خطرہ اور خدشہ صحت عامہ کا بڑا مسئلہ بنا رہتا تھا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں گنگا رام نے اندرونی شہر کے نکاسی کے نظام کو نئے خطوط پر استوار کر دیا۔ اب ان کی نظریں بیرون شہر کی نو تعمیر شدہ مال روڈ کی جانب اٹھ گئیں۔ لاہور کی ٹولنٹن مارکیٹ سے میاں میر چھاؤنی تک سن 1851 میں کرنل نیپیر کی نگرانی میں بننے والی مال روڈ پر اس وقت خال خال ہی عمارتیں تعمیر ہوئی تھیں۔ اس کے اطراف لارنس گارڈن، منٹگمری ہال، گورنمنٹ ہاؤس اور مہاراجہ پٹیالہ کی ملکیتی 2 منزلہ عمارت کے سوا زمین کے اکثر قطعات خالی تھے۔ گنگا رام نے لاہور کو نیا روپ دینے کا بیڑا اٹھایا۔ اس مشن میں ان کو کنہیا لال ہندی اور بھائی رام سنگھ کا ساتھ بھی میسر آیا۔ ان دونوں کا تعلق بھی سول انجینئرنگ اور پلاننگ کے شعبے سے تھا۔ دونوں دل کی دولت کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے بھی مالا مال تھے۔ ان تینوں کے ٹرائکا نے لاہور کے نئے روپ کے خاکوں میں جدت اور جمال کے رنگ بھرنا شروع کیے۔ چند سال کی محنت شاکہ سے مال روڈ کا بے آب و گیا دامن فن تعمیر کی جدتوں کو چھوتی ہوئی عمارتوں سے بھر گیا۔ ٹاؤن ہال سے لے کر نہر تک، جنرل پوسٹ آفس، عجائب گھر، ایچیسن کالج، میو اسکول آف آرٹس یعنی موجودہ نیشنل کالج آف آرٹس، لیڈی میکلگن گرلز ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج کا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی پرشکو عمارتیں وجود میں آئیں۔ مال روڈ کے ان شاہکاروں کا تقابل بلا شبہ فرانس کی شانزے لیزے سے کیا جا سکتا ہے، جہاں صدیوں قدیم عمارتیں تاریخی ورثے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لاہور کے چہرے کو تمدن اور ثقافت کی تابناکی عطا کرنے کے بعد گنگا رام نے لائل پور کو بسانے کی پلاننگ میں حصہ لیا۔ ڈاکٹر ایف ایم بھٹی کی تحقیق کے مطابق 100 ایکڑ پر بننے والے اس شہر کے لیے گنگا رام نے یونین جیک کی طرز پر ڈیزائن تیار کیا۔ 8 بازار اور درمیان میں کلاک ٹاور کا تصور ان کے زرخیز ذہن کی پیداوار ہے۔ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز لائل کے نام پر بنے شہر کا سنگ بنیاد انہوں نے سن 1896 میں رکھا۔ برسوں لاہور شہر میں رہنے کے باوجود گنگا رام کے اندر کا دہقان انہیں شہر کی رونقوں سے دور کھلی زمین کے سینے پر اناج گھر آباد کرنے پر اکساتا رہا۔ چنانچہ انہوں نے چک 591 گگیرا برانچ پہ ہزاروں ایکڑ پر پھیلا ہوا بنجر اور بے آباد علاقہ زرخیز اور آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب گنگا رام نے انگریز سرکار سے زمین خرید کر آباد کی تو اسے ان کے نام پر گنگا پور کہا جانے لگا۔ سنگ و خش سے ایک جہاں پیدا کرنے اور زمین کے سینے کو ہرے بھرے کھیتوں سے آباد کرنے کے بعد انہوں نے خلق خدا کا ہاتھ پکڑ لیا۔
गंगाराम ने 1,30,000 रुपए की लागत से गंगाराम अस्पताल कायम किया। आज 1 सदी से ज्यादा वक्त बीत चुका, मगर गंगाराम अस्पताल की मसीहाई में कोई फर्क नहीं आया। तकसीम हिंद के बाद इनकी औलाद हिंदुस्तान हिजरत कर गई, जहां दिल्ली में भी सर गंगाराम के नाम से अस्पताल बनाया गया। एक ट्रस्ट के जरिए इनका खानदान आज तक अस्पताल के इंतजामी और मालियाती मामलात को संभाले हुए है। जिस्म के इलाज से फारिग होकर गंगाराम ने मुआशरे की सोच को सुधारने की ठानी। लाहौर की बेवाओं के लिए पहला आश्रम सर गंगाराम ने ही बनवाया। हिंदू बेवाओं की दूसरी शादी ना करने की रस्म के खात्मे के लिए इन्होंने अपनी कम्युनिटी में इस्लाही सोच को परवान चढ़ाने की कोशिश की। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के करीब फाउंटेन हाउस दर्द में डूबे हुए इंसानों को सहारा देने का एक और मरकज़ भी इन्हीं के कदम से कायम हुआ। बेसहारा, बेघर और ज़हनी अमराज के शिकार मरीजों के इलाज का सिलसिला यहाँ आज दिन तक जारी है। सन 1888 में पंजाब यूनिवर्सिटी के क़याम से पंजाब के खित्ते में तालीम का उजाला फैलना शुरू हुआ। कॉमर्स की तालीम की ज़रूरत तो थी, मगर सहूलियात और गुंजाइश ने हाथ बांध रखे थे। सन 1911 में YMCA में कॉमर्स की आर्जी तदरीस का आगाज़ तो हो गया, मगर मुस्तकिल इमारत की तलाश जारी रही। सर गंगाराम को पता चला तो सन 1927 में अपनी ज़ाती रिहाइश दान कर दी। हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन्हीं की कोठी में कायम हुआ, जहां से मुल्क के कई नामवर माशियात दानों ने तालीम पाई। इसी दौरान लाहौर के एक बासी खीमचंद को ख्याल सूझा कि लाहौर से 8 मील बाहर एक बाग लगाया जाए और साथ ही रिहायशी बंगले बनाकर शहर से दूर गोशाए आफियत बसाया जाए। उन्होंने गंगाराम से मदद चाही, जिन्होंने मॉडल टाउन का ख्याल पेश किया, जिसमें पार्क और बंगले एक खास नक्शे और साइज में बनना थे। तालीम, सेहत और मवासलात के निज़ाम का एक पूरा खाका बनाया गया। आने वाले ज़मानों की ज़रूरियात के मुताबिक इसमें तौसी का ख्याल रखा गया और नक्शा भी साथ मुंसलिक कर दिया। आज लाहौर का मॉडल टाउन जिन इलाकों तक फैल चुका है, दूरंदेश और दूरबीन गंगाराम ने 1 सदी कबल इसका हल भी तजवीज़ कर दिया था, जिस पर अब भी अमल किया जा रहा है। ताहम 10 जुलाई सन 1927 को नए लाहौर के सर से गंगाराम का साया उठ गया। इनकी खिदमात के अतराफ में लाहौर के मोहसिन का एक मुजस्मा शहर के एक बड़े चौक में नस्ब किया गया, लेकिन तकसीम हिंद के फसादात में बलवाइयों ने इसे भी न बख्शा। मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो का एक अफसाना इसी वाक़े से मुतासिर होकर लिखा गया। लेकिन ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि बाबरी मस्जिद के सानही के बाद लाहौर में सर गंगाराम की आखिरी आरामगाह यानी इनकी समाधि को भी शरपसंदों ने बर्बाद कर दिया। ताहम अब कई बरस की मेहनत के बाद लाहौर के मोहसिन सर गंगाराम की समाधि को दोबारा इनके शायान शान बना दिया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।